پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے حدیث ثقلین کو سمجھا تھا کہ حدیث ثقلین کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے چلا جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل خانہ ہیں، میرے گھر والے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بڑے اختصار کے ساتھ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے چند فضائل مناقب آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا منبع جہاں سے آپ کا خاندان چلا ہے وہ آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے سلام اللہ علیہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 یا 3 بیٹے ہوئے، اللہ نے جس طرح اپنے نبی کو بیٹے عطا کیے اسی طرح اللہ نے واپس بلا لیے۔ یعنی بیٹا قاسم، طیب، یہ بیٹے پیدا ہوئے لیکن ایک ایک کر کے وفات پاتے گئے، کوئی بھی نہ بچا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا آخری بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب وہ بھی وفات پا گئے تو کافروں نے یہ طعنہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ چلے جائیں گے تو آپ کا مشن کوئی بھی نہیں چلا سکے گا، جب آپ چلے جائیں گے تو محمد کا کوئی نام لیوا باقی نہیں بچے گا، کیونکہ یہ دنیا کائنات کی ریت ہے کہ بیٹوں سے نسل چلتی ہے۔ یہ طعنہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم کو ملا، اللہ کے پیغمبر کا دل دکھا، اللہ نے اپنے رب سے، النبی نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ کیا ایسا ہی ہے کہ میں چلا جاؤں گا اور میرے بعد میری نسل آگے نہیں چلے گی؟ اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک کل کوثر، اے میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ الکوثر سے مراد کئی تفاسیر ہیں۔ ایک چھوٹی سی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا ہے، نہر کوثر دی ہے کہ جس نہر کا پانی آپ اور آپ کی امت، ہم نے آپ کو بطور تحفہ وہ نہر دے دی ہے، آپ کی امت پیے گی، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے اس نہر سے قیامت کے دن جب اس پیاس کی شدت ہوگی تو اس سے پانی پئیں گے۔ اور الکوثر کی بڑی تفسیر یہ ہے کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ عطا کر دی ہے، فاطمہ کی نسل پاک سے قیامت تک آپ کی اولاد آتی رہے گی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، ان کا نام لیوا زمین پر کوئی نہیں بچے گا، آپ کا ذکر خیر قیامت کی دیواروں تک ہوتا رہے گا۔ آپ کی نسل پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کہ پاک بطن سے چلے گی۔ نبی کی جتنی اولاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام کائنات کے مردوں کی، تمام کائنات میں جتنے لوگ ہیں ان کی اولادوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہے، لیکن رہی فاطمہ کی اولاد کہ اس کی نسبت محمد کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصل میں یہ اولاد تو حضرت علی کی ہے، امام علی کی ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسنین کریمین حسن و حسین میرے بیٹے ہیں۔ اللہ آسمان سے کہتا ہے کہ اے میرے پیغمبر جب کافر نہیں مانتے آپ کی بات کو تو آپ ان سے مباہلہ کیجئے، کھلے میدان میں آئیے اور ان سے مباہلہ کیجئے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، ان سے مباہلہ کیجئے، اپنے بیٹوں کے لے کے آئیے۔ حالانکہ خدا کو پتہ ہے کہ میرے نبی کا کوئی بیٹا نہیں رہا، ایک ایک کر کے سب وفات پا گئے، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جن کو اللہ خود نبی کے بیٹے کہہ رہا ہے اس میں کوئی شک ہے؟ جناب حسن و حسین
अलैहिमुस्सलाम नबी के बेटे हैं। अल्लाह के पैगंबर फिर जब रब के कहने पर मैदान में लेके आए हैं हसन व हुसैन को, औरतों की जगह पे जनाब फ़ातिमा ज़हरा को, और मर्दों की जगह पे अपनी जगह पे इमाम अली को मैदान में लेके आए हैं काफ़रों के मुकाबले में। आज सैयदा के मनाक़िब पर चंद अहादीस मुस्तफ़ा आपके सामने रखूँगा। आप उस पैगंबर की बेटी की अज़मत को सुनने जा रहे हैं, आप उस नबी की बेटी के फ़ज़ाइल सुनने जा रहे हैं कि जिस बेटी के दर से अल्लाह की हर नेमत मिलती है, जिस बेटी के दर से कायनात को अल्लाह की रहमत मिली है। आज तक दुनिया में जो ईमान की शमा रोशन है, उस ईमान की शमा की रोशनी के पीछे प्यारे पैगंबर की प्यारी बेटी की औलाद का खून लगा है। कहीं जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम का खून लगा है, कहीं दीगर पैगंबर के बेटों का जनाब हसन की शहादत में, हुसैन की शहादत की शक्ल में इनका खून इस्लाम की रगों में लगा है, इस्लाम के दरख्त की जड़ में खून लगा है। इसी दरवाज़े से अल्लाह को, इसी घर से, इसी बेटी के घर से अल्लाह के दीन को पनाह मिली है। और ये कायनात में सबसे बड़े मज़लूम है। अब फ़ज़ाइल सुने। मैं आपके सामने जो पहली रवायत पढ़ रहा हूँ, अहले सुन्नत मकातब अहले सुन्नत कुतुब अहादीस में ये रवायत मौजूद है। सुनने वाले और देखने वालों के लिए हवाला मौजूद है। कंजुल उम्माल हदीस की किताब, उसमें हवाला मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा काना यौमुल क़ियामा, जब क़यामत का दिन होगा। एक एक लफ्ज़ पे आपने तवज्जो करनी है। इज़ा काना यौमुल क़ियामा, जब क़यामत का दिन होगा, नादिन मुनादे, एक पुकारने वाला मैदान महशर में आवाज़ देगा। क्या कहेगा? या अहलल जमई, ए जमा होने वालों, ए मैदान महशर में इकट्ठे होने वालों, गुज़्ज़ू अबसारकुम, अपनी नज़रों को नीचा कर लो, अपनी नज़रों को नीचा कर लो, अपनी निगाहों को नीचे झुका लो। हत्ता तमुर्र फ़ातिमा ज़हरा, नबी पाक की पाक बेटी मैदान महशर में आ रही है। तमाम कायनात के लोगों को हुक्म दिया जा रहा है खुदाए बुजुर्ग व बरतर की तरफ से कि अपनी निगाहों को नीचा कर लो। अब मैदान महशर में अंबिया भी हैं, मैदान महशर में औलिया भी हैं, मैदान महशर में असहाब रसूल भी हैं, मैदान महशर में अल्लाह के वली भी हैं, मैदान महशर में नेक आला सब मौजूद है। अल्लाह सबको ये ऐलान करवा के कह रहा है, फरिश्ता ऐलान कर रहा है। नादिन मुनादी, एक मुनादी देने वाला, आवाज़ देने वाला कहता है, या अहल जमई, ए जमा होने वालों महशर के मैदान में, गुज़्ज़ू अबसारकुम, अपनी निगाहें नीची कर लो। हत्ता तमुर्रा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, और निगाहें इसलिए नीची कर लो कि मेरे पैगंबर की वो बेटी मैदान महशर में आ रही है कि जिसकी गैरत को सलाम है और जिसकी रहमत और बरकत से पूरी कायनात की बेटियों को गैरत और हया और ईमान मिला है। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी फजीलत है। मैदान महशर में तमाम लोगों को निगाह नीची करने का हुक्म हो रहा है कि नबी पाक की पाक बेटी आ रही है। आज हम क्यों ना उस पैगंबर की बेटी की अज़मत पर अपनी निगाहों को झुका लें, दिल में मोहब्बत को जमा लें, दिल में अक़ीदत को रख लें। अगली रवायत दूसरी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी पाक का प्यारा नाम आए तो आपने दुरूद पढ़ना है। अगर चाहे आहिस्ता आवाज़ से पढ़ा जाए, लेकिन आपने दुरूद पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली रवायत, काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन्तु इज़श्तक़्तु, जब मुझे इश्तियाक होता है, जब मुझे शौक़ होता है, किस चीज़ का? इला राइहति जन्ना, कि मैं जन्नत की खुशबू को महसूस करूं। अल्लाह के पैगंबर क्या फरमाते हैं? जब मुझे ये शौक़ होता है कि मैं जन्नत की खुशबू को महसूस करूं, शम्ममतु रकबत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, तो मैं अपनी पाक बेटी के करीब होके अपनी बेटी की खुशबू को सूंघ लेता हूँ, तो यूँ समझता हूँ जैसे अल्लाह ने मुझे जन्नत की खुशबू अता फरमा दी है। हाय हाय हाय, ये नबी की पाक बेटी है। इज़ा शक़क़तु, और जब मुझे शौक़ होता है,
اذا رائحۃ الجنہ، کہ میں جنت کی خوشبو کو محسوس کروں، شممت رکبۃ الزہرا فاطمۃ الزہرا، میں اپنی پاک بیٹی کی خوشبو، اپنی لخت جگر کی خوشبو، اپنی نور نظر کی خوشبو، اپنی پیاری بیٹی کی، کہ جو اسلام کے لیے اپنے بیٹے دینے والی ہے، جو اسلام کے لیے اسلام کو پناہ دینے والی ہے، میں اپنی پیاری بیٹی کی خوشبو سونگھ لیتا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے جنت کی خوشبو سونگھ لی ہے۔ وہ نبی کی بیٹی کہ جس کی خوشبو دنیا میں جنت کی خوشبو ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تیسری روایت آپ کے سامنے، یہ روایت بھی کنز العمال میں موجود ہے، نور الابصار ایک کتاب ہے اس میں موجود ہے، اور مناقب المغازلی میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک من نساء العالمین، دنیا میں 4 عورتیں سب سے افضل ترین عورتیں ہیں، 4 عورتیں سب سے افضل ترین عورتیں ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا مریم و آسیہ و خدیجہ و فاطمۃ الزہرا۔ مریم جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، آسیہ فرعون کی بیوی، اور خدیجہ میرے پیغمبر کی سب سے پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد، و فاطمۃ الزہرا، اور چوتھا مقام ہے فاطمہ، چوتھی عورت ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک صحابی نے نا بڑے تجسد سے یہ سوال کیا، اللہ کے پیغمبر 4 عورتیں یہ سب سے عظیم ہیں، ان 4 عورتوں میں سب سے عظیم کون ہے؟ فرمایا الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ و سیدۃ نساء العالمین، اور میری بیٹی فاطمہ پوری کائنات کی عورتوں کی بھی سردار ہے اور جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پاک پیغمبر کی پاک بیٹی کے فضائل جو ہم پر بیان کرنا فرض ہیں، جس کے فضائل ساری زندگی نبی بیان کرتا رہا، جس کے درے پاک پہ کھڑے ہو کے اللہ کے پیغمبر کہتے رہے الصلاۃ علیک اہل البیت۔ کتب اہل سنت میں یہ روایت بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ 6 مہینے تک اللہ کے پیغمبر روزانہ اپنے گھر سے نکلتے نماز فجر کے لیے، بیٹی فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نماز سے پہلے مسجد جاتے ہوئے بیٹی فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے الصلاۃ علیکا، السلام علیکا یا اہل البیت، اے اہل بیت، اے میرے گھر والو، اے میری پیاری بیٹی، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پر اللہ کی سلامتیاں ہوں۔ اس پیارے پیغمبر کی پیاری بیٹی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ اب چوتھی روایت میں آپ کے سامنے پڑھوں اور 1-2 احادیث پڑھ کے بعد کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس روایت کو جناب مناقب امام علی علیہ السلام نے الریاض النظرہ کتاب ہے جی حدیث کی، اس میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 141 پر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی، اے میرے علی، ھذا جبریل، یہ آیا ہے آسمان سے جبریل۔ کون آیا جی؟ جبریل آیا۔ یا علیو ھذا جبریل، یہ آسمان سے جبریل آیا ہے، یخبرنی ان اللہ زوجک فاطمۃ الزہرا، یہ مجھے آسمان سے یہ خبر دے رہا ہے کہ اللہ نے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کائنات میں ہر ایک بیٹی کا، وہ جتنی بڑی ہو، کسی عظیم سے عظیم فرد و بشر کی بیٹی ہو، اس کا نکاح زمین پہ ہوتا ہے، اس کا نکاح زمین پہ ہوتا ہے۔ ایک پاک بیٹی میرے پیغمبر کی کہ جس کا نکاح عرش والے رب نے آسمان پر کر دیا۔ یا علیو، اے علی، ھذا جبریل، یہ جبریل آئے ہیں پیغام لے کر کے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یخبرنی ان اللہ زوجک فاطمۃ الزہرا، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، علی سے کر دیا۔ اب آپ ایسا کریں، آپ بھی اپنے اصحاب میں یہ اعلان کر دیں کہ ہم نے، اللہ نے عرش پر فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام سے۔ اب آپ یہاں پہ توجہ کریں، ذرا آپ گہرائی میں جائیں کہ انتخاب اس رشتے کا کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔
سیدہ فاطمہ کا جناب علی کا نکاح کا انتخاب، رشتے کا انتخاب اللہ کر رہا ہے کہ جس کے انتخاب میں کوئی شک نہیں۔ وہ انتخاب کر رہے جو نبیوں کا انتخاب کرتا ہے، وہ انتخاب کر رہا ہے جو دنیا میں انبیاء کا انتخاب کرتا ہے کہ میں اپنی کائنات میں سے کس کو نبی بناؤں، کس پر وحی نازل کروں۔ وہ انتخاب کر رہا ہے کہ میرے پاک پیغمبر کی پاک بیٹی کے لیے رشتہ کون سا ہونا چاہیے۔ پانچویں روایت، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضیت حتی رضیت الفاطمہ، میں تب راضی ہوتا ہوں جب فاطمہ راضی ہوتی ہے۔ میں کب راضی ہوتا ہوں؟ نبی کب راضی ہوتا ہے؟ جب فاطمہ راضی ہوتی ہے۔ نبی کب ناراض ہوتا ہے؟ جب فاطمہ ناراض ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اہلی الی فاطمہ، میرے اہل و عیال سے مجھے سب سے عزیز ہے میری بیٹی فاطمہ الزہرا۔ اس بیٹی کی محبت، اس کا پیار، اس کی عقیدت، اس کی اولاد کے ساتھ محبت، اس کی اولاد کے دشمنوں کے ساتھ بغاوت، یہ ایمان کا جزء لا ینفق ہے، ایمان کا لازم جز ہے کہ جس بیٹی کے ناراض ہونے پہ رب ناراض ہوتا ہے، جس کے ناراض ہونے پہ محبوب ناراض ہوتا ہے، جس کے ناراض ہونے پہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کی ناراضگی کہیں ہمارے مقدر میں نہ ہو جائے۔ ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر آپ کو اس کائنات میں سب سے عزیز کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ۔ پوچھنے والے نے کہا ہم نے تو مردوں میں سے پوچھا تھا، آپ نے عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا پھر پوچھتے ہو تو مردوں میں سے مجھے بیٹی فاطمہ کا شوہر سب سے عزیز ہے۔ کیا نام ہے؟ علی المرتضیٰ، امام علی علیہ السلام۔ ہمیں ان لوگوں کی محبت اللہ ہمارے سینوں میں جاگزیر کر دے، اللہ ہمارے سینوں میں مضبوط کر دے، اللہ ہمارے سینوں میں منقش کر دے ان لوگوں کی محبت کہ جن لوگوں کی محبت راہ نجات ہے، جن لوگوں کی محبت حصول جنت کا ذریعہ ہے، جن لوگوں کی محبت اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔